الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اس مسجد میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری ہوتی ہے تو یہاں کا ماحول اور آبادی، طلباء سے متعلق جو خبر ملتی ہے، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال اس مسجد کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کے بنانے والے، اس کو چلانے والے، یہاں کے اساتذہ، طلباء اور طلباء کے گھر والے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اس مرکز کو علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا باعث بنا دے. آج کے درس میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، پہلے اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ موضوع سمجھ آ جائے اور اس کے پر بات سمجھنی نسبتاً آسان انشاءاللہ ہو جائے گی. موضوع یہ ہے اصلاح نفس کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں. اس موضوع کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے میں اور آپ جب اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ہم سب کے اندر دو جذبے موجود ہیں. ایک جذبہ نیکی کا ہے اور ایک جذبہ برائی کا ہے. انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد ہی اس کے ذہن میں اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے. اندر سے شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی پر ظلم بھی کر رہا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تو یہ ظلم نہ کر، ایک وقت آئے گا تو اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. تو جہاں برائی ہو رہی ہو وہیں پہ انسان کے دل میں نیکی کا خیال آ جاتا ہے. اس کا برعکس بھی ہے اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. نیکی کرتے کرتے اچانک برائی کا خیال دل میں آ جاتا ہے اور انسان اگر کمزور ہو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اچھے کام کرتے کرتے اچانک دل میں ایک خناس بری بات ڈالتا ہے شیطان ظالم، اور انسان اس کی بات کو پکڑ لیتا ہے اور اس غلط خیال کو پختہ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کے اندر دونوں جذبے ہیں، نیکی کا جذبہ بھی ہے، برائی کا جذبہ بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام یہ چاہتے ہیں کہ ہم
نیکی کے جذبے کو مضبوط کریں، اور جو برائی کا خیال آتا ہے اسے ہم کمزور کریں۔ نیکی کو پروان چڑھائیں، برائی کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کرتے جائیں۔ نیکی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کے جذبے کو بڑھانے کے لیے خود آسمان دنیا پہ فجر سے پہلے تشریف لاتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے، اور لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی گناہ کرنے والا مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تو طلب کرے، کسی کی کوئی ضرورت ہو تو مانگے، اسے عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی نیکی کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ تعاون، مدد، نصرت، قرآن و سنت کے ذریعے ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ مقابلے میں ایک ظالم ابلیس ہے، وہ بھی اپنے چیلوں چانٹوں کے ذریعے جو انسان کے نفس میں برائی کا خیال ہے اسے زیادہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کا پورا ایک نظام ہے۔ اس ظالم نے اپنے شیطان چیلے چانچے چھوڑے ہوئے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ کبھی غلط تصاویر کی شکل میں، کبھی میوزک کی شکل میں، کبھی فلموں کی شکل میں، کبھی غلط علم کی شکل میں، کبھی بے پردگی کی شکل میں، مختلف طرح کے فتنوں میں، کبھی دولت کے بیجا حرام دولت کی کمائی کے فتنوں میں انسان کو نیکی کے جذبے سے دور کرتا ہے اور برائی بڑھانا چاہتا ہے۔ اس نے بھی اپنے وار چلا رکھے ہیں۔ اس وقت تو بڑی شدت کے ساتھ اس نے فتنوں کا ایک جال پھیلایا ہوا ہے جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے۔ میں اور آپ جو انسان ہیں، ہم درمیان میں موجود ہیں۔ آپ خود سے سوال کریں تو نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ تو آج کا موضوع آپ سمجھ لیں، جب موضوع سمجھیں گے تو پھر بات آگے سمجھ آئے گی۔ تو موضوع کیا ہے؟ یہ جو نیکی کا اور برائی کا جذبہ ہمارے نفس میں ہے، ہمارے دل میں موجود ہے، کیا کریں کہ اس دل کی اصلاح ہو جائے؟ کیا طریقہ کار اپنائیں؟ اس موضوع کو ذرا اور کھول لیں تاکہ جتنی پہلوؤں سے ہمارے آج کے موضوع کی وضاحت ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھا جواب یاد ہو جائے۔ ہم میں سے اکثریت اس کا تعلق زراعت پیشہ سے ہے۔ ہم اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، وہاں پر بنجر زمین ہے اور کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں۔ پھر ایک کسان وہاں ہل چلاتا ہے، ان جھاڑیوں کو، جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، سپرے کرتا ہے، اور پھر زمین کو مناسب طریقے سے زرخیز بنا کر وہاں اچھی فصل کا بیج بوتا ہے۔ جو ہی وہ بیج بوتا ہے، اس کے ساتھ جیسے ہی فصل باہر آتی ہے، جڑی بوٹیاں پھر اپنا منہ باہر نکالنا شروع کر دیتی۔ کسان ہرگز توجہ ہٹاتا نہیں ہے، وہ ہر روز چکر لگاتا ہے، ہر روز چکر لگاتا ہے۔ جو اصل بیج میں سے نکلنے والی کونپل اور پتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کانٹے دار جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں، اس کے جو بیج باہر نکل رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ کسان بے وقوف نہیں ہوتا، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ گوڈی کرتے ہوئے اپنے اوزار کے ذریعے سے اصل فصل کو کاٹ دے۔ وہ بھی سبز ہے، وہ بھی سبز ہے۔ ایسے دنیا میں بعض دفعہ برائی نیکی بن کے آتی ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ برائی ہے یا نیکی ہے۔ کسان پہچانتا ہے کہ یہ جو سبزہ ہے، یہ جو کونپل اور اس کا پتا نکلا ہے، یہ میرا مستقبل ہے، میری فصل ہے،
اس میں میرے لیے خوراک ہے، اس سے میرے بچوں نے کھانا ہے، وہ بڑے دھیان سے اس کے اوپر نظر رکھ کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ جڑی بوٹیاں جو بظاہر اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کے اوپر پھول بھی نکل آتے ہیں، وہ ہرگز انہیں برداشت نہیں کرتا، انہیں کاٹ کے پھینکتا ہے، اور پھر اگر سمجھے کہ یہ میرے قابو میں نہیں آ رہی ہیں، مہنگے سپرے لے کے ان کے اوپر کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میری فصل ہے اس کے آگے بڑھنے میں، اس کے توانا اور جوان ہونے میں اور اس کے اوپر پھل لگنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ پھر اس کو پکنے کے بعد وہ اتارتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے، جب تک وہ اس فصل کو استعمال نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا۔ ایسے ہی یہ جو ہمارا نفس ہے، آپ یہاں بیٹھے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ نیکی کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شیطانی خیالات بھی ہیں، وہ کر لوں وہ کر لوں، پھر خیال آتا ہے نہیں میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے پیارے رسول کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اپنے والدین کو شرمندہ نہیں کرنا، میں نے اپنے استاد کو شرمندہ نہیں کرنا، انہوں نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے۔ انسان نیکی کی طرف آتا ہے۔ ایک مسلمان شخص ایک سمجھدار کسان کی طرح ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے، اس وقت یہ چاہیے، اس وقت یہ چاہیے، اس وقت یہ چاہیے۔ جیسے کسان کو پتہ ہے کہ اب کھاد چاہیے، اب پانی چاہیے، اب یہاں پر ہل چلنے چاہیے، اسے سب پتہ۔ ایسے ہی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے بندہ مومن کو ہر وقت نظر رکھنی ہوتی ہے کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ جو برائی کا جذبہ اندر سے نکل رہا ہے اور وہ برائی ایک کانٹے دار جھاڑی بن کے میرے سامنے آ رہی ہے، کبھی میری نماز کو زخمی کرتی ہے، کبھی میری حیا والی آنکھ کو خراب کرتی ہے، وہ برائی کبھی میرے کانوں کو گندا کر دیتی ہے، وہ برائی کبھی حرام کا لقمہ میرے اندر لے کے جاتی ہے اور 40 دن تک میری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے اور اس برائی کو تلف کرنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ اس کی اصل کوشش یہی والی ہوتی ہے کہ کوئی برائی میرے اور میرے بچوں کے قریب نہ آنے پائے۔ وہ اس کوشش میں رہتا ہے ہر وہ چیز ہمارے قریب آ جائے جس سے نیکی بڑھے۔ کون سا میرا دوست میری بیٹھک میں بیٹھے کہ وہ میرے لیے نیکی کا سبب بنے، مجھے اچھی بات بتائے، میرے بچوں کو اچھی بات بتائے، میرے بچوں کے لیے دعا کر جائے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو جائے، ہم کسی عالم کو بلا لیں وہ درس کر جائیں، ہمیں نصیحت ہو جائے، وہ اس تڑپ میں لگا رہتا ہے۔ اس کے لیے سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا رہے اور برائی دبتی رہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اب تک آپ یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ جی سمجھ آ گئی بھائیو؟ ہاں، اپنے نفس کو اچھا بنانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کے اندر جو برائی کے جذبات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، اور نیکی کے جذبات ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کو توانا بنانا ہے، ان کو تگڑا کرنا ہے، وہ مضبوط ہو جائیں جو نیکی کے جذبات ہیں، اور برائی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کامیابی صرف اور صرف اس بات کے اندر موجود ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کے اندر نیکی کے جذبے کو پیدا کر کے اسے پروان چڑھاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جائے گا، اسے بالیقین اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ یہی میری کامیابی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک میں کئی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ جس شخص نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے اندر موجود برائی کے جذبوں کو دبایا اور نیکی کے جذبوں کو پروان چڑھایا، وہ سمجھ لے کامیاب ہو گئے۔
اور جس نے اس کے الٹ کر لیا، اپنی آنکھوں کو گندا، اپنے کانوں کو گندا، اپنے دل کو گندا کر لیا، گناہوں کی بدبو سے اس نے اس کو بدبودار بنا لیا، وہ شخص کسی دھوکے میں نہ رہے، وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ وہ مت سمجھے کہ میں کامیابی کے زینے چڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر دنیا کھول دی جائے۔ دنیا تو قارون کے اوپر بھی کھولی گئی، فرعون پر بھی کھولی گئی، آج کا کافر ظالم بھی خوب پیسے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پرلے درجے کا ناکام ہونے والا۔ ہمارا یقین ہے جو ہمیں اللہ کا کلام بتاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں، وہ حق پر مبنی۔ آپ کو جیسے یقین ہے کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اور اس بندے کا جو بات کر رہا ہے نام عبد الماجد ہے، آپ کو یقین ہے اس وقت دن کے 12 نہیں بجے ہوئے، رات کا وقت ہے، اس سے زیادہ یقین ہے جو بات اللہ فرماتا ہے اس کے رسول حق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھتے تھے، احادیث لکھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی حدیثیں یاد کرتا، لیکن عبداللہ کو مجھ سے حدیثیں زیادہ یاد تھی، وجہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ساتھیوں نے کہا ہے عبداللہ، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ کیا سبب ہے ایسے کیوں نہ کروں؟ آپ جو فرماتے میں لکھتا ہوں، آپ مجھے منع کر رہے ہیں، کیوں منع ہو جاؤں، کیوں نہ لکھوں؟ سبب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے سبب یہ ہے کہ انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں بات اور منہ سے نکل جاتی ہے جو خلاف حقیقت ہوتی ہے، اور خوشی میں بات اور نکلتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ سب کچھ لکھ لیتے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا اور اس کا ذکر پیارے رسول سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، آگے سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے قانون اور ہے۔ ہمارے لیے قانون کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص بھی فیصلہ کرنے لگے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی قاضی بن جائے، جج بن جائے، دو لوگ ان کے پاس آئیں، اپنا اپنا مقدمہ پیش کر دیں، وہ کہے میری یہ بات ہے، وہ کہے میری یہ بات، فیصلہ کرنے والے کو غصہ آ جائے، وہ اس غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، چونکہ جذبات غالب ہوتے ہیں، غالب جذبات کے تحت وہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ منع فرما دیا نبی علیہ السلام۔ اور یہ صرف حکم رسول نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے۔ ہم خود جب غصے میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے، ہمارا اس پہ اپنا مشاہدہ بھی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت اور حالت تمام انسانوں کی اس حالت سے قطعی مختلف۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم لکھو، اللہ کی قسم ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں کو کھولیں، زبان مبارک حرکت کرے، وہاں سے کوئی لفظ بن جائے، اس وقت تک یہ سارا عمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف وحی نہیں کر دیتے۔ آپ لکھو عبداللہ، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ کن کی باتیں سننے آئے؟ اللہ رسول۔ لہذا یاد کر لیں، اگر میں نے اور آپ نے آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہمارے دل کے اندر نیکی غالب ہے یا برائی غالب ہے، اگر تو ہم نے اصلاح کر لی ہوئی ہے تو مبارک ہو، آپ کامیاب ہیں اللہ کے ارشادات کے مطابق، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق۔ لیکن اللہ نہ کرے اس کے معاملہ برعکس ہے، برائیاں غالب ہیں، گناہ کا جذبہ دل کے اندر غالب ہے اور نیکیاں کمزور پڑی ہوئی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، حلال کی کمائی کی فکر نہیں ہے،
اپنی آنکھوں کانوں کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو سمجھ لیں آپ اپنے لیے ناکامی کا گڑھا کھود رہے ہیں، آج نہیں تو کل اس میں الٹے منہ گر جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ موضوع آپ سمجھ گئے، اس کی تفصیل آپ جان گئے کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح اس بات کے اندر ہے کہ ہم نیکی کے ساتھ جڑے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس نے نیکیوں کے لیے کوشش کی اور نیکیاں بڑھ گئیں، برائیاں کم ہو گئیں، خوشیوں والی زندگی، اور جس کی برائیاں بڑھ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، حاویہ میں جا پڑے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا نام۔ واضح کر لیں اپنے لیے، صرف آخرت ہی برباد نہیں ہوتی، دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ انسان کے لیے ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، چہرے کا نور چھن جاتا ہے اور سکون برباد ہو جاتا ہے، اپنی ہی اولاد نافرمان نکل آتی ہے، لوگوں کے اندر عزت کی بجائے ذلت کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں، منہ پہ لوگ جی جی کریں گے، پیچھے اس کے لیے غیبتیں اور گالیاں نکالیں گے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص گناہوں کے اندر بری طرح سے الٹا ہو کے گرا ہوا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ لہٰذا شرف، قدر و منزلت، اونچا مقام اور حیثیت کب ہے؟ جب نیکیاں آپ کے پاس ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے نام لوں، حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمد، بہت بڑی شخصیت گزرے، آپ میں سے اکثر بزرگ جانتے ہیں، آپ ان کی عزت کے جذبے سے بھر نہیں گئے؟ ابھی آئیں تو ہم آگے ہو کے ملیں گے، ان کا جوتا اٹھائیں گے۔ حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب راجوال والے، آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ہمیں ملیں، ہم ان کا جوتا اٹھائیں، ان کے لیے کھانا بنائیں۔ اس کے برعکس جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس حکومتیں ہیں، جب تک پیسہ ہے، ان کے لیے سلامیں ہیں، اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں، اگر ان کے پاس نیکی نہیں ہے تو کوئی ان کو دیکھتا تک نہیں۔ عزت، شرف، مقام، حیثیت کس چیز میں؟ نیکی، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑ جائے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا، جو اس سے پیچھے ہٹے گا اللہ اس کو الٹا کر کے نیچے گرا دے گا۔ لہٰذا واضح ہو جائیں کہ آج کا یہ موضوع عام موضوع نہیں ہے۔ یہ جو بتایا گیا آپ کو، اصلاح نفس پہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، میں نے، آپ نے، اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور اصلاح کیا ہے کہ ہم اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھائیں گے اور برائیوں کو کم کریں گے۔ اس موضوع کو سمجھیں، اس کے طریقے سمجھ لیں۔ جتنا وقت باقی ہے، دو باتیں صرف آپ کے سامنے ذکر کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ کامل یقین کی حد تک امید رکھتا ہوں، ان دو باتوں کو اگر آپ سمجھ لیں اور ان کے اوپر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور ہمارے نفس کا، دل کا اصلاح ہو جائے گی۔ دو باتیں ذہن میں بٹھا لیں، اور باتیں بھی ہیں لیکن دو ابتدائی طور پر بٹھا لیں، ان کو سمجھ لیں، آگے جا کے بتائیں، اس پر عمل ابھی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، جہاں پہلے ہے اس سے اچھا اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان دو باتوں میں سے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دل، جس کا نام قلب ہے، دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قلب کا مطلب جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اسی سے انقلاب ہے۔ انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں وہ اوپر حکومت میں آ جائیں، حکومت والے نیچے چلے جائیں۔ انقلاب آ گئی، تبدیلی آ گئی، قلب تبدیل ہو جانا۔ انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی برائی کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی عدل کی طرف، کبھی ظلم کی طرف۔ اس کو کیا دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟
اس دل کے ساتھ کیا معاملہ کریں کہ اس کے اندر ثبات آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، یہ نفس مطمئنہ بن جائے؟ کیا کریں؟ دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اسی کے پاس توفیق ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ اس معاملے میں انسان کے لیے کارگر ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تاثیر والی بن جاتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں ایک تبدیلی کا سب سے بڑا باعث بنتی ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ اپنے اندر یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنی تمام قوتوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی اسی لمحے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اسی وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دے یا موجود نعمتیں بھی چھین لیں، ان پوری قوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جیسے جیسے آپ پختہ کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے مضبوط کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، احادیث رسول آپ سنیں گے، اس سے متعلقہ واقعات آپ جانیں گے، اسی طرح سے یہ جذبہ یقین میں تبدیل ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ اور یہ مضبوط نظریہ ہمارے اور ہمارے سامنے آنے والی برائیوں کے درمیان میں سب سے مضبوط رکاوٹ بن جائے۔ رب کریم نے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو آگے تک پھر بیان فرمایا۔ پہلی وحی سے متصل جو اگلے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ غور سے سنیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سرکشی آ جاتی ہے، طغیانی میں آ جاتا ہے۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ملک میں سیلاب آیا، وہ جو دریا تھے ان کے جو راستے تھے، جب پانی اس سے باہر نکلتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ طغیانی آ گیا۔ جو اس کی سرحدیں تھیں اس سے آگے نکل گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وقت نماز ہے نہیں پڑھ رہے، حد سے آگے گزر گئے۔ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جمعے کے لیے بلا دیا گیا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، حد قائم ہو گئی، اب بزنس نہیں ہو سکتا۔ حدیں ہیں مسلمان کے لیے، اللہ اس کے رسول نے حدیں مقرر کی، لیکن یہ ایسا بے وقوف انسان ہے حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھانی ہے، اگر اس نگاہ کے سامنے غیر محرم آ جائے اس نے نگاہ کو فوراً نیچے کرنا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ حد ہے، لیکن انسان ایسا ہے یہ اس کو پار کر جاتا، کہتا کوئی بات نہیں، دیکھ لیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ یہ نفس اس کو برائی سکھاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ میرے والد ہیں، ان کے سامنے نہیں بول سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے انسان اپنے خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک کر دے۔ شرک کرنا سب سے بڑا جرم دنیا میں، تباہ کر دینے والا۔ اس انتہائی سنگین جرم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، اس جرم کے بعد سب سے سنگین ترین اور انسانوں کو تباہ کر دینے والا جرم یہ ہے وعقوق الوالدین، انسان اپنے والد اور والدہ کی نافرمانی شروع کر دے، جس کی پرواہ نہیں معاشرے میں۔ حد قائم کر دی، چودھری صاحب اپنی جگہ ہوں گے، آپ کے دفتر کا افسر اپنی جگہ ہوگا، لیکن والدین ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں، اس کے اندر رہو۔ لیکن انسان کیسا ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے، طغیانی میں آ جاتا ہے، حدوں کو پار کر لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیا کیا جائے کہ یہ انسان اس طغیانی سے باز آ جائے؟ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے جا کے فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، اس بندے کو علم نہیں ہے
اس نے کیا یہ علم سیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، تیری باتوں کا کیا اسے ہی پتہ نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ میں اور آپ کتنی دفعہ یہ بات سن چکے ہیں کہ انسان سب سے چھپ سکتا ہے، اپنی ماں سے نہیں چھپ سکتا۔ کیوں؟ اس ماں نے تو پالا پوسا ہوتا ہے، اس کو تو ایک ایک دانت کا پتہ ہے، اس نے کب نکالا تھا، کب بڑا ہوا تھا، اس کو ساری باتوں کا علم ہے۔ باپ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ تو جس اللہ نے والدین تو دنیا میں آنے کا سبب بنے، والدین پیدا کرنے والے نہیں ہیں، آنے کا سبب بنے۔ جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، پور بنایا، آنکھوں کانوں کو بنایا، دل و دماغ کو بنایا، الا یعلم من خلق، جس نے ان ہاتھوں کو بنایا اسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں، تو پھر کس کو پتا ہے؟ یہ پاؤں چل کے کدھر جا رہے ہیں، بنانے والے کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اچھی طرح آج یہ سبق سیکھ کے جاؤ، وہ بہت باریکی سے تمہاری چیزوں کو دیکھنے والا ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ ظاہر کو تو جانتا ہی جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر تم چھپائے بیٹھے ہو، ابھی عمل نہیں ہوا، دل میں ایک بات ہے، عمل نہیں ہوا، وہ رب کریم اس دل کی بات کو بھی جاننے والا ہے، دل کی بات کو۔ آپ سورۃ العادیات پڑھتے ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اس کے آگے جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا پھر جو تمہارے دلوں میں ہے ہم وہ حاصل کر لیں گے۔ کیا حاصل کریں گے؟ نماز تو پڑھی ادھر والے نے بھی ادھر والے نے بھی، ایک نے اللہ کے لیے پڑھی، ایک نے دکھانے کے لیے پڑھی، ظاہر میں دونوں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ فرق کرے گا کس نے کس نیت کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات تھی اللہ تعالیٰ اسے باہر نکال لے۔ اس بات کو جانیے، اس بات کا علم سیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، دلوں کی باتوں تک سے پوری طرح واقف ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہتے ہو تم بعد میں چاہتے ہو، پہلے اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ جب بھی تم کچھ کہنے لگو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میں یہ کروں گا، ساتھ ہی کہو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو کرو۔ جو ہو چکا ہو اچھا ہو تو کہو ماشاءاللہ، اس نے نہیں کیا، اللہ نے چاہا تو ہوا۔ تم لوگ بعد میں کرتے ہو، اللہ پہلے چاہتا ہے۔ اتنا علم والا، اس کی مشیت، اس کے احکامات، ہر چیز پہ غالب، یہ پوری طرح سے مستحضر رہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے پوری طرح سے اپنی تمام صفات اور قوتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے سے انسان برائی سے رک جاتا ہے۔ ہمارا جتنا وقت باقی ہے اس کی تھوڑی تفصیل اور ذہن میں بٹھائیں۔ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے، اور وہاں پر اللہ ذوالجلال خود سارا کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے ہمارے معاملے میں بہت حساس قسم کے معاملات کر رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ زبان کھولتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس زبان سے کچھ لفظ بنا، جو ہی بنا فرشتوں نے لکھ لیا، اگر نیکی والا ہے دائیں نے لکھا، برائی والا بائیں نے لکھا۔ جب مجھے اور آپ کو یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کی ساری صفات کا علم ہوگا، اور قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، انسان اس برائی سے رک جاتا ہے۔ اگر کر جائے معافی مانگ لیتا ہے، بار بار ہو رہی ہے پھر معافی مانگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر برائی کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے اور نیکی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔
یہ طریقہ یاد کر لیں. کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے میرے اوپر فرشتوں کو متعین کیا ہے. صبح کے فرشتے شام تک، شام کے صبح تک، ساری زندگی ایک لمحہ خالی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر فرشتے نہ ہوں. کل قیامت کے دن میں، عبد الماجد، آپ، اکرم، اسلم، احمد، محمد، سب وہاں پیش ہوں گے. کیا ہوگا؟ ایک کتاب آ جائے گی، اس کو دیکھ کے انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کوئی چھوٹا کام کیا، کوئی بڑا کام کیا، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اس نے سارا کچھ درج کر دیا، یہ میرے سامنے آ گیا. یہ جب تک آپ یقین اپنے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے کہ ایک کتاب میرے لیے تیار ہو رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین جس پر آپ بیٹھے، یہ آپ کی زبان بات کرتی ہے نا، تو زبان کتنی ہے؟ اتنی سی. کس نے اس کو قوت دی کہ یہ باتیں کرے؟ اللہ تعالیٰ. وہ اللہ اس زمین کو بھی قوت دے گا کہ یہ بھی باتیں کرے. ان ہاتھوں کو قوت دے گا، ان پاؤں کو قوت دے گا. اور قیامت کے دن یہ انسان اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہے، اور ساتھ اس نے جو عمل کسی زمین کے ٹکڑے پہ کیا ہے وہ زمین بھی پیش ہو جائے گی. یہ انسان دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر اس زمین کے ٹکڑے پہ یہ عمل بھی چل رہا ہے. یہ خود جا رہا ہے، اس کا ہاتھ ایک چیز کو پکڑ رہا ہے، اس کی آنکھ ایک غلط چیز کو دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، ذرا توجہ تو کریں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. یا ہم دروازہ بند کرتے ہیں، میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرے والد نہ دیکھ لے، اگر میری ماں کو پتہ چل جائے، زمین پھٹ جائے، اس کو پتہ نہ چلے، میں پہلے مر جاؤں، کیسے سامنا کروں گا اپنی ماں کا اگر اس کو میرے اس پاپ اور جرم کا پتہ چل گیا. جب دنیا میں اتنا ڈر رہے ہیں تو قیامت کی فکر کیوں نہیں ہے کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں گا اور زمین کا ٹکڑا سامنے آئے گا اور میں وہاں پر خود چل کے جا رہا ہوں گا اور میرے ہاتھوں سے یہ گناہ ہو رہا ہوگا، اور وہاں میری ماں بھی دیکھ رہی ہوگی، میرا باپ بھی دیکھ رہا ہوگا، میری وہ پیاری بیٹیاں جن کے سامنے میں بہت نیک بن کے رہتا ہوں، وہ میری بیٹیاں بھی وہاں دیکھ رہی ہوں گی، اور ذلت کی کون سی انتہائیں ہوں گی جن میں میں ڈوب مروں گا. اب میں ہوش کیوں نہیں کر رہا؟ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ فرشتے، ان کے قلم، ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے. میں کسی چیز کو چاہوں چھپا نہیں سکتا. یہ والا یقین جب مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا، یہ اتنا بڑا مضبوط زبردست قسم کا ایک سد باب ہے. کس چیز کے لیے؟ انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے. بڑے بڑے لوگ برائیوں سے رک جاتے ہیں جب ان کے ذہن میں یہ جذبہ آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں، اس کے لیے علماء سے باتیں سنا کریں، اس کے لیے قبرستان میں جایا کریں تاکہ آخرت کی فکر آئے. اس کے لیے آخرت سے متعلقہ قرآن کی صورتیں، آخری 2-3 پارے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ جس سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک سکتا ہے، اور وہ مضبوط ترین طریقہ ہے اس پہلے طریقے کے بعد، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ایک آیت سنیے، ایک آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین. اللہ کا ذکر اتنی بڑی شے ہے، اگر کوئی شخص اس ذکر سے اعراض کر لے. ذکر کا معنی کیا بھائیو؟ اللہ کو یاد کرنا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے،
یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، بتاؤ اس اللہ کے علاوہ ایک ذرہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ کسی اور نے عطایا ہے؟ نہیں۔ تو پھر لوگوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کس کا ذکر ہوگا جب سب کچھ اس کا، والدین اس کے، اپنا جسم اس کا، مال و دولت اس کا، زمین و آسمان اس کا، اولاد دوست احباب اس کے، ہر چیز اس کی عطا کی، ہر چیز اس کی عطا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص نے ابھی چند دن پہلے ذکر کیا کہ وہ لاہور میں جا رہا تھا، یہ موبائل کے اندر موٹر سائیکل پہ، بیٹا ساتھ، بارش شروع ہو گئی، اور اس بارش کے شروع ہونے پہ بیٹے نے ساتھ ایک مہنگی گاڑی دیکھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر بیٹے کے آنکھوں میں بڑی حسرت پیدا ہوئی، ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی تو ہم بھی اس میں بیٹھ جاتے۔ اب وہ بیٹا دیکھی جا رہا ہے، اور جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے وہ اس بچے کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بار بار کبھی وہ آگے جائے کبھی پیچھے جائے، آگے ریڈ سگنل آ گیا، گاڑیاں رک گئیں، موٹر سائیکل بھی رک گیا۔ بچے نے بارہا دفعہ اس گاڑی کو دیکھا اور یہ اس خواہش کا اظہار اپنے والد کے ساتھ کیا کہ میں گاڑی دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد نے دروازہ اس کا نوک کر دیا، دروازہ کھولا گیا تو اس بچے نے اندر دیکھا تو باپ نے کہا میرا بیٹا آپ کی یہ گاڑی دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم باہر ہیں اور آپ اندر بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں میں، جو اندر بیٹھا تھا، آنسو لاگے کہا بیٹا اندر آ کے اچھی طرح ذرا دیکھ لے، اور مجھے بھی دیکھ کہ میں اتنا تڑپتا ہوں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل پہ لے کے اس طرح گھومتا ہوتا۔ اندر آ کے دیکھو میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کوئی ایک چیز ہے جو اس اللہ کے علاوہ کسی کی عطا کرتا ہے؟ یہ انسان اللہ کی لکھوہا نہیں، اربوں نعمتیں استعمال کر کے اسے یاد ہی نہ کرے۔ اللہ اتنا سخت ناراض ہو جاتا ہے، اتنا سخت ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم آدمی سے اپنی ناراضگی کے سبب سے ایک شیطان مقرر کر دیتا، وہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا۔ اب شیطان کیا اس کو اچھی باتیں سمجھائے گا؟ غلط باتوں پہ لگاتا رہے گا۔ پہلے ہی اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اوپر سے ایک اور نئی مصیبت، شیطان ساتھی بن گیا، الٹے راستے پہ چلا چلا کے اس کی مت مار دے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرا ہی ذکر نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی ہے تمہارے پاس راستہ یہ ثابت کرنے کا کہ نعمت کسی اور کی ہے؟ کوئی راستہ نہیں تمہارے پاس۔ پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ شیطان کے اوپر سب سے سخت وار جس ذکر کا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا۔ صرف الفاظ ادا نہ کریں بلکہ معنی بھی سمجھیں۔ آپ جب کبھی بھی ذکر کریں گے میرے بھائیوں، ہر ذکر کے اندر آپ نے اس ذکر کا فلسفہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ جب بھی ذکر کریں گے تو ذکر کا فلسفہ نہ بھولے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے مسنون طریقے سے، جو لوگوں کے رواج ہیں ان کو چھوڑ کر مسنون طریقے پہ ذکر کریں اور فلسفہ ذہن میں رکھیں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جلد ہم بات مکمل کر رہے ہیں، بس اس فلسفے کو سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں ہو کہ ہر طرح کی اچھی بات، تعریف، تحمید، توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو کسی نے اللہ ذوالجلال کے بارے میں غلط بات کہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تجھ سے پاک ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں۔ لا الہ، لوگوں نے کہا وہ بھی اللہ کا شریک ہے، وہ بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی اولاد دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ کیا کہا؟ کسی اور کی عبادت نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ اللہ معبود ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی اور معبود نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کو شرک سے پاک کرنا۔
آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدہ ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہر عیب سے پاک کرنا اللہ کو، ہر عیب سے پاک کرنا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہر حمد کو لگانا مطلب کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ہر جگہ پہ ایسے ہے، ہر ذکر میں یہی بات موجود ہے، ہر ذکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک کرنا، اللہ پاک ہے ہم نے کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تعریف کو، تحمید کو ثابت کرنا، ہر ذکر میں یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ ذکر کریں گے شیطان کے اوپر وہ کوڑوں کی طرح لگتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس سے نازل ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آپ ذکر کی ایک قسم میں یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ سمجھنے کے لیے آئے۔ اتنی مبارک مجلس ہے، اتنی مبارک مجلس ہے کہ اس مجلس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور سب سے بڑا اس مجلس کا انعام یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آپ سب کا اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذکر کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے والد کا مقام اونچا ہو، کیا کہا جا رہا ہے آپ سے؟ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے ابا جان کا مقام اللہ کے ہاں اونچا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے گھروں میں جائے اور وہاں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے مجلسیں قائم ہوتی ان میں بیٹھے۔ جو ہی مجلس برخاست ہوگی اللہ کے ہاں جا کے ذکر کیا جائے گا، فلاں فلاں کا بیٹا وہ بھی وہاں بیٹھا تھا، اس کا نام بھی آئے گا، اس کے ابا جی کا نام بھی اللہ کے ہاں ذکر کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کرنا اس کی ایک مسنون قسم ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، دین کے کسی مسئلے پر غور و فکر کرنا، اس سے دل پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے معروف آیت سن رکھی ہے، ذکر کی کئی قسموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ مالی طور پر خرچ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی میں سے ایک یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک ایسی مضبوط ترین چیز ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اور اپنے پڑھنے والوں کو برائی اور بے حیائی سے روک لیتے۔ آج کل والدین کی بے بسیاں نظر آتی ہیں، کیا کریں؟ بچوں کو موبائل بھی دینا پڑتا ہے، پتہ بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ آج ایک نسخہ سمجھ کے چلے جائیں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی، اور وہ کیا؟ سمجھ آتی ہے نہیں آتی، آپ ان کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ جب ہمارے بچے 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہونا شروع کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے دل میں ایک جوہر پیدا ہوگا، ایک خاص قسم کا اللہ کی طرف سے ان کو ایسی عنایت نصیب ہوگی کہ دل میں ہی اندر نیکی کی نفرت پیدا ہو جائے گی، نیکی سے محبت پیدا ہو جائے گی اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ خود بخود بچے بے حیائی سے دور ہٹتے جائیں گے اور نیکی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جسمانی ذکر بھی اور زبانی ذکر بھی۔ اگر اللہ نے قوت دی ہے حج پہ چلے جائیں، مالی طور پر خرچ بھی کریں گے، اس کی محبت ٹوٹے گی۔ جسمانی طور پر بھی اپنے تمام خاندانوں سے الگ ہو جائیں گے، خاندانوں کی محبت ٹوٹے گی۔ پھر وہاں جا کے آپ اپنے جسم سے بھی طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، کبھی مینا میں تھک رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں جائیں گے، کبھی عرفات کے اندر تھکاوٹیں آپ لے کے پھر رہے ہوں گے، اور کبھی شیطانوں کو آپ کنکریاں مار رہے ہوں گے۔ آپ کا جسم ٹوٹ جائے گا اور آپ اس طرح سے جگہ جگہ اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔
اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اے لوگو اللہ کو یاد کرنا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہارا رب تھوڑا یاد نہ کرنا، کثرت سے یاد کرنا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما۔ کامیابی کس سے ہے؟ برائی کا جذبہ ختم ہوگا، نیکی کا جذبہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ایک ہے عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جنت میں ہر خواہش انسان کی پوری ہوتی، اور کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اور اس سے بڑی خواہش کیا ہے کہ انسان نیک بن جائے، نیکی غالب آ جائے، برائی دب جائے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 دفعہ شام پڑھے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ ذوالجلال معاف کر دے۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کو بیماری لگی نا، گلا خراب ہو گیا تو بیماری لگ گئی نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگے سے آگے بیماری بڑھتی جاتی، اور بیماری لگ گئی، اور آگے بڑھ گئی، پھر بخار ہو گیا، اور آگے۔ اگر پہلے درجے پر ہی اس بیماری کو پکڑ لیا جائے تو کیا بیماری بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ دل کی بیماری کس سے آتی ہے؟ گناہ سے۔ دل کی بیماری کس سے آتی؟ گناہ سے۔ اگر کوئی شخص صبح و شام استغفار کرے، سبحان اللہ و بحمدہ صبح بھی شام بھی 100 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ دھلتے جائیں گے۔ جو گناہ والے جراثیم ہیں ساتھ ساتھ مرتے جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل برائی کی طرف زیادہ بیمار ہونے کی بجائے صحت مند رہے۔ استغفار کریں، ساتھ دیگر کلمات بھی کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھے، 100 دفعہ شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے صبح پڑھ لے، شام تک شیطان حملہ نہیں کر سکتا، شام کو پڑھ لے، صبح تک حملہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم یہ کریں گے نہیں، اللہ کے ذکر نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیسے شیطان سے بچیں گے؟ آخری جملہ یہ سن لیجئے، جب پوچھا گیا امام سے، ایک استغفار ہے، ایسے کئی کلمات ہیں جن میں اللہ سے معافی مانگی جاتی، اور کچھ میں اللہ کی تحمید اور اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، تو کیا زیادہ کرنا چاہیے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ کچھ جملے ایسے ہیں جس میں اللہ سے معافی مانگی جاتی، استغفر اللہ ربنا ظلمنا انفسنا آخر تک، اور کچھ ایسے ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کیا کیا جائے؟ وہ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کپڑے کی مثال لے لو۔ کس کی مثال؟ کپڑا ہے اور وہ میلا ہے، تو بتاؤ اس کپڑے پہ پہلے خوشبو لگاؤ گے یا پہلے صابن لگا کے صاف کرو گے؟ تو بتایا گیا کہ پہلے خوشبو لگائیں گے تو خوشبو ضائع ہو جائے گی، پہلے صابن لگائیں گے اور اس کی میل کچیل ختم کریں گے، جب صاف ہو جائے گا اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے، اس کے اجلے پن کو مزید نکھارنے کے لیے پھر خوشبو کا استعمال کریں۔ فرمایا پھر سمجھ لو کہ استغفار بمثل صابن ہے، اللہ سے معافیاں مانگو گے اللہ گناہ صاف کر دے گا، دل کے اندر جو گناہوں کی گندگی ہے وہ دھل جائے گی، جب دل صاف ہو جائے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، دل اجلے اجلے خوشبودار ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھو، گناہ معاف۔ اب باقی اذکار کرو گے دل معطر ہو جائے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے تقوی سے۔ پھر جب دل معطر ہوں گے وہاں برائی اپنی جگہ نہیں بنا سکے، آپ کے سامنے برائی آئے گی آپ اس کو پیچھے دھکیل دیں گے، تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ اندر سے دل اجلا ہوا ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف نہیں جانے دے۔ پوری بات کا خلاصہ دوبارہ سن لیں، اللہ ذوالجلال عمل کی توفیق دیں۔ موضوع ہمارا یہ تھا
کہ ہم اپنے دل کی نفس کی اصلاح کیسے کریں۔ ہم نے یہ عرض کیا ہر ایک کے دل میں نیکی بھی ہے، برائی بھی۔ پھر یہ ذکر کیا گیا اگر ہم نیکی کو دبا دیں گے، کمزور کر دیں گے اور برائی کو بڑھائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور اگر اس کے الٹ ہم برائی کو کمزور کریں اور نیکی کو اٹھان دیں، نیکی کو بڑھائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ عمل سیکھے کیسے کریں کہ نیکیاں بڑھ جائیں، برائیاں کم ہو جائیں۔ اس کے لیے دو طریقے ذکر کیے گئے۔ پہلا طریقہ یہ مستحضر کر لیں، اپنے سامنے ہر وقت یہ بات موجود رکھا کریں، یقین کی حد تک کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفات کے ساتھ، اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ صرف خود ہی دیکھ نہیں رہا بلکہ اس نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں۔ اس اللہ ذوالجلال نے ایک کتاب ہمارے لیے متعین کر رکھی ہے، وہ تیار ہو رہی ہے۔ یہ زمین بھی ہمارے نقشے کھینچ رہی ہے، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں تیار کر رہے ہیں۔ یہ پوری طرح مستحضر ہوگا، دل میں یقین ہوگا، اللہ کی توفیق سے برائی کا جذبہ کمزور ہو جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نیکی کا جذبہ اور بڑھانے کے لیے اور برائی کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ جائیں، نماز کے لیے آ جائیں۔ اللہ توفیق دے حج کے لیے چلے جائیں، عمرے کے لیے چلے جائیں، اور چلتے پھرتے ذکر کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، اپنے گناہوں کی معافی والے اذکار بھی کریں، اور اللہ کی حمد و ثنا والے اذکار بھی کریں۔ معافی والے اذکار سے یہ ہوگا کہ گناہ جو دلوں پہ آ گئے اور ان کی میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائیں گے، اور حمد و ثنا سے دل اللہ کی محبت سے نور سے معطر ہو جائیں گے، اور ایسے دل اللہ کو پسند ہوتے ہیں، وہاں پر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسے مطمئن دل، ان کو آواز آتی موت کے وقت میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ سب کو عطا فرما دے، آپ کے دل معطر ہو جائیں اللہ کی محبت سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی سے، اور ان دلوں میں نیکی کا جذبہ بھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمارے بڑوں کو بھی عطا کرے، ہمارے بیٹیوں کو بیٹوں کو بھی عطا کرے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں مردوں عورتوں کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کے لحاظ سے استحضار کرنے والا بن جائیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس ذکر کے تمام فوائد و ثمرات رب کریم ہماری قسمتوں میں کر دے، ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے، برکتوں پر برکتوں کا نزول فرما دے، اسے اللہ کامیابی سے سرفراز کر دے، کسی چیز کا محتاج نہ کرے، یہاں ہر عمل اللہ تعالیٰ اسے مبارک کر دے، وہ پہلے سے آئندہ بڑھتا چلا جائے اور اس کی خیر آگے سے آگے پھیلتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کی مدد فرمائے، منتظمین کی، یہاں کے اساتذہ کی، یہاں کے طلباء کی، یہاں کے نمازیوں کی، اور یہ بابرکت مجالس اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری ساری فرما دے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ وایدکم بنصرہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔